میں ہوں عاشر انجم، گواہی ٹی وی کے لاہور اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زندگی کی باتیں طارق وارث کے ساتھ۔ ناظرین، طارق وارث صاحب FGA بائبل کالج میں انجیل کے خادم اور وائس پرنسپل ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شاگردیت پر۔ طارق صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی، میں خدا کے فضل سے ٹھیک ہوں، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی خداوند کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ طارق صاحب، بائبل مقدس میں جب ہم پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر شاگردیت کا کیا تصور تھا؟ پرانا عہد نامہ اور پہلی صدی کی جو یونانی اور رومی تہذیب تھی اور پھر اس کے بعد نیا عہد نامہ، ان تینوں ادوار میں ہمیں شاگردیت کا تصور کثرت سے ملتا ہے۔ جب ہم پرانے عہد نامے کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ایک بڑی واضح اور نمایاں مثال ہے استاد اور شاگرد کے رشتے کی، وہ ہے کہ جو یشوع تھا وہ موسیٰ کا شاگرد تھا، جس نے حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد اپنے استاد کے مشن کو جاری رکھا اور قوم اسرائیل کو وعدہ کی ہوئی سرزمین تک پہنچایا، یعنی ملک کنعان تک پہنچایا۔ پھر ایک اور بڑی دلچسپ مثال شاگرد اور استاد کے رشتے کی جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے سیموئل نبی اور ایلی کاہن۔ سیموئل ایک نوجوان لڑکا تھا اور ایلی ایک بزرگ کاہن تھا، اور سیموئل ایلی کے پاس ہی رہتا تھا، اور ایلی نے بطور استاد سموئیل کی رہنمائی کی خداوند کی آواز کو پہچاننے کے لیے۔ پھر آپ الیشا اور ایلیا کا رشتہ بھی دیکھتے ہیں کلام مقدس میں۔ ہمیں عہد عتیق میں ملتا ہے کہ جب ایلیا آسمان پر اٹھا لیا گیا تو خدا نے الیشا کو، اس کے شاگرد کو، اپنے استاد سے دونا مسا دیا۔ پھر اگر آپ سلاطین کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے، انبیاء زادے۔ ان انبیاء زادوں سے مراد دراصل الیشا کے شاگرد ہیں۔ اس کے بعد آپ پرانے عہد نامے میں اور آگے بڑھیں تو یسایہ نبی کے شاگردوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ وہ یسایہ نبی سے تعلیم بھی پاتے تھے اور اس کی رہنمائی میں لکھنے کے کام میں بھی اس کے ساتھ شریک تھے۔ پرانا جو عہد نامہ ہے اس میں انسانی شاگرد اور انسانی استاد کا جو تعلق ہے، سیکھنے والا اور سکھانے والا، ان کے طور پر بڑا واضح ہے۔ لیکن عاشر صاحب، یہاں دلچسپی کی بات یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں اصطلاح شاگرد نہ صرف انسانی استادوں سے سیکھنے والوں کے لیے استعمال ہوئی ہے، بلکہ وہ لوگ جو زندہ خدا یہوہ کی پیروی کرتے اور اس کے پیغام اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچاتے تھے، ان کو یہوہ کے شاگرد کہا گیا ہے۔ پرانے عہد نامے کی روشنی میں خدا کی تعلیمات پر عمل کرنے والا، خدا کی مرضی کی پیروی کرنے والا، خدا کی راہوں پر اس کے پیچھے چلنے والا، اور پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دینے والا براہ راست خدا کا شاگرد کہلاتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو یہوہ خدا کا مکاشفہ، یعنی اس کی نبوت، شریعت اور حکمت کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع ملے، اور جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ سے کہا جائے کہ یہ قادر مطلق خدا یہوہ کے شاگرد ہیں۔ مختصر الفاظ میں میری اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں شاگرد سے مراد ہے تعلیم پانے والا، تعلیم حاصل کرنے والا، سیکھنے والا، اور استاد سے مراد ہے دوسروں کو تعلیم دینے والا، دوسروں تک علم پہنچانے والا اور دوسروں کو سکھانے والا۔ اور کتنے ہی مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کی تعلیمات سیکھتے ہیں اور انہیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں
اور کتنا ہی بڑا اعزاز ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی تعلیمات کو سکھاتے اور خود بھی ان کو اپنی عملی زندگی سے درست ثابت کرتے ہیں۔ طارق صاحب، ابھی آپ نے جو بات کی، آپ نے موسیٰ اور یشوع کا نام لیا، پھر آپ نے ایلی کا اور سیمول کا نام لیا، تو اس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ان کو خدا نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ لوگ ہوں گے جو تمہارے شاگرد ہوں گے، جو بعد میں اس کو آپ کی جو قیادت ہے اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ کیا شاگرد ہونے کے لیے خداوند کی مرضی کو جاننا بھی ضروری ہے؟ ہاں جی بالکل، کیونکہ شاگرد ہونا خدا کی طرف سے ایک خاص بلاوا ہے، اور بلاوے کے بغیر شاگردیت کا وجود بائبل کی روشنی میں بے معنی ہے۔ تو بالکل خداوند کی مرضی کو جاننا ضروری ہے۔ بالکل، اگر دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں خدا نے موسیٰ کو بلایا، یشوع کو بلایا، یرمیہ کو بلایا، یسایہ کو بلایا، تو خداوند نے ان کو بلاوا دیا تاکہ وہ اس کے شاگرد ہوئیں، پھر اس کے پیغام کو وہ آگے لوگوں تک لے کر جائیں۔ ہاں جی بالکل ایسا ہی۔ اچھا طارق صاحب، جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو اس وقت یونانی فلسفے کا راج تھا۔ یونانی تہذیب کے اندر شاگرد کا کیا مقام ہوتا تھا؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے، کیونکہ جب بھی ہم نئے عہد نامے کی بات کریں گے، یسوع مسیح کے دور کی بات کریں گے، تو یاد رکھیں کہ نئے عہد نامے کو سیکھنے کے لیے ناظرین دو طرح کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز کا علم آپ کو ہونا ضروری ہے۔ ان میں ایک ہے گریکو رومن بیک گراؤنڈ، یونانی اور رومی پس منظر، اور دوسرا ہے جوئش بیک گراؤنڈ، یہودی پس منظر۔ جی، آپ نے ابھی بات کی گریکو رومن کی۔ گریکو رومن کیا چیز ہے؟ ہاں، گریکو رومن سے مراد ہے گریکو گریک لفظ کی جو ہے شارٹ فارم ہے، اس کا مطلب ہے یونانی تہذیب کا اثر۔ صحیح۔ اور رومن سے مراد ہے رومی سلطنت کی کا جو اختیار تھا وہ۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب آپ پرانا عہد نامے سے جب آپ نئے میں آتے ہیں، تو اگر آپ بیچ میں ان کو سکپ کرتے ہیں تو آپ کی کئی باتیں جو ہیں وہ ان میں جو ہے نا خلا رہ جائے گا۔ صحیح۔ اب یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یونانی ثقافت اور یونانی تمدن پوری میڈیٹرینین ورلڈ میں چھایا ہوا تھا، اور جو یونانی ثقافت میں فلسفی لوگ ہوتے تھے ان میں بھی استاد اور شاگرد کے رشتے کا تصور موجود تھا۔ صحیح۔ یونانی زبان میں شاگرد کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے میتھیٹس، اور یونانیوں کے نزدیک یہ اصطلاح 3 معنوں میں استعمال ہوتی تھی۔ اچھا۔ اول یہ تھا کہ عام معنوں میں میتھیٹس یعنی شاگرد سے مراد سیکھنے والا تھا۔ اچھا۔ دوم، ٹیکنیکل سینس میں، تکنیکی معنوں میں میتھیٹس سے مراد کسی عظیم استاد کی تعلیم یا نظریات سے وابستہ شخص ہوتا تھا۔ مثلاً کوئی جو ہے اپنا ارسطو کا شاگرد ہے، کوئی سقراط کا شاگرد ہے، کوئی افلاطون کا شاگرد ہے۔ تو سقراط، افلاطون اور ارسطو یہ یونانی تمدن کے 3 بڑے فلسفی ہیں جو ہو گزرے۔ بالکل۔ تیسرا، جو فارمل سینس میں، رسمی معنوں میں میتھیٹس یعنی شاگرد سے مراد کسی خاص تعلیمی گروہ یا مکتبہ فکر کا طالب علم ہونا تھا۔ مثلاً ایک فلسفہ تھا فلسفی فلسفہ، تو فلسفی گروہ کے رکن طالب علموں کو شاگرد کہا جاتا تھا۔ جو لوگ سقراط کے پیروکار تھے وہ سقراط کے شاگرد کہلاتے تھے۔ تو میتھیٹس یا شاگرد کیا تھا؟ عام معنوں میں سیکھنے والا، تکنیکی معنوں میں کسی عظیم استاد کی تعلیم یا نظریات سے وابستہ شخص۔ جس طرح سے اسکندر اعظم جو تھا وہ ارسطو کا شاگرد تھا، جی ہاں، اس نے کافی نام اس کا پھیلایا بھی، اور وہ تہذیب کو بھی آگے لے کر کافی گیا۔ ہاں جی۔ اور سوم جو تیسرا تھا، کسی شاگرد کا کسی خاص نظریے
تعلیم یا مکتبہ فکر سے جڑا ہوا ہونا۔ صحیح صحیح۔ اچھا طارق صاحب، یہ تو ہو گئی یونانی تہذیب کے اندر شاگردیت کی بات۔ جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو نئے عہد نامے کے اندر شاگردیت کا کیا تصور ہے؟ نئے عہد نامے میں شاگردیت کا تصور یونانی تمدن کی نسبت آسان اور زیادہ واضح ہے۔ اگرچہ نئے عہد نامے میں بھی شاگرد کے لیے یونانی لفظ میتھیٹس ہی استعمال ہوا ہے، لیکن اس کے دو معنی لیے جاتے ہیں۔ اچھا، عام معنوں میں نئے عہد نامے کے مطابق میتھیٹس یعنی شاگرد کا مطلب ہے سیکھنے والا، صحیح، لرنر، اور خاص معنوں میں میتھیٹس یعنی شاگرد سے مراد ہے پیچھے چلنے والا۔ صحیح، شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے پیچھے چلتا ہے، اور پیچھے چلنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ اپنے استاد سے جڑا ہوا ہے، صحیح، اس کا اپنے استاد کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اس سے وابستہ ہے، چپکا ہوا ہے، اس کی خدمت میں اس سے سیکھ کر وہ اپنے استاد کے ساتھ شامل ہے۔ ایک کتاب ہے جو گزشتہ سال میں نے پڑھی، جو اینگلیکن چرچ ہے، ورلڈ وائڈ اینگلیکن چرچ، اس کے آرچ بشپ تھے روون ولیمز۔ وہ ایک اعلیٰ پائے کے عالم بھی ہیں، صحیح، اور اینگلیکن چرچ کے آرچ بشپ بھی رہے، آرچ بشپ آف کینٹربری۔ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی جو ایک دوست نے پچھلے سال مجھے دی، اور میں نے اس کا مطالعہ کیا۔ انگریزی میں اس کا ٹائٹل ہے ڈسائپلشپ، شاگردیت۔ وہ ایک بڑی گہری کتاب ہے، سادہ انداز میں لکھی گئی گہری کتاب۔ اس میں روون ولیمز بھی شاگرد کی یہی تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈسائپل از نمبر 1 اے لرنر اینڈ نمبر 2 اے فالوور۔ صحیح، شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد سے سیکھتا ہے اور اپنے استاد کے پیچھے چلتا ہے، اس کا پیروکار ہے۔ بالکل، اور یہودیوں کے اندر ایک روایت بھی یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو شاگرد ہے وہ استاد کی دھول میں چلتا ہے۔ ہاں جی بالکل، کیونکہ قدیم زمانوں میں ایک روایت تھی کہ عزت اور احترام کی خاطر جو شاگرد ہوتے تھے وہ اپنے استاد کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ بالکل، اب ان زمانوں میں زیادہ تر شہروں میں دیہاتوں میں پکی سڑکیں تو تھی نہیں، کچی سڑکیں ہوتی تھیں، اور جو ہے وہ سڑکیں دھول سے بھری ہوتی تھیں۔ بالکل، تو استاد یا یہودی ربی جب آگے آگے چلتا تھا تو اس کے قدموں سے دھول اٹھتی تھی، گرد اٹھتی تھی۔ نیچرلی وہ گرد جو پیچھے چل رہے ہیں ان کے چہرے پر پڑ رہی ہے، ان کے کپڑوں پر وہ گر رہی ہے۔ بالکل، اس لیے یہودی لوگ کہتے تھے کہ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کی اڑائی ہوئی گرد میں چلتا ہے، ایک لحاظ سے جو اپنے استاد کے پاؤں سے اٹھنے والی مٹی اپنے اوپر لیتا ہے۔ اس میں ایک علامتی پیغام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاگرد وہ ہے جو حلیمی، عاجزی اور انکساری سے وفادار ہو کر اپنے استاد کے پیچھے چلتا ہے اور اس سے سیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کیا طارق صاحب ہر جو شاگرد ہے اس کو ہر چیز کے اندر اپنے استاد کا فالوور ہونا چاہیے؟ میرا نہیں خیال کہ ہر بات میں شاگرد کو استاد کی مانند بننا چاہیے۔ اگر تو ہم یسوع مسیح کی بات کہتے ہیں تو یسوع مسیح تو استاد اعظم تھے، بالکل، وہ مرشدوں کے مرشد تھے، وہ استادوں کے استاد تھے، بادشاہوں کے بادشاہ تھے، خداوندوں کے خداوند تھے، سردار انبیاء تھے۔ تو ان کا جو نمونہ ہے اس کی تو عملی پیروی ہمیں ہر صورت پورے طور سے کرنی چاہیے۔ بالکل، لیکن جب ہم یسوع مسیح کے بعد عام انسانی استادوں کی بات کرتے ہیں، فرض کر لیں میری بات کر لیں، میں ایک بائبل کالج میں ٹیچر ہوں، استاد ہوں، لیکن میں یسوع مسیح کی مانند کامل، بے داغ، لاخطا اور بے عیب نہیں ہوں۔ میرے جو شاگرد ہیں انہیں یہ چاہیے کہ میری ذات میں نظر آنے والی مثبت باتوں کو، اچھی باتوں کو وہ اپنائیں، اور جو باتیں انہیں غلط معلوم ہوتی ہیں
مجھے کمزور انسان سمجھ کر معاف کر دیں اور ان باتوں کو وہ ہرگز اختیار نہ کریں۔ سو انسانی استاد کی کہی گئی یا عملی طور پر دکھائی گئی ہر بات کو اپنانا لازمی نہیں ہے۔ البتہ استاد اعظم یسوع مسیح جو ہمارے لیے کامل نمونہ چھوڑ کر گئے، ان کی خاطر اگر ہم ان کی پیروی میں ان کے جلال کے لیے 100% مسیح کی مانند بن سکتے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے طارق صاحب، یہ تو بات اچھی ہے کہ ہمیں جو اچھی باتیں ہیں وہی لینی چاہیے، لیکن بعض اوقات جب شاگرد کسی اپنے استاد کو فالو کرتا ہے تو اس کے اندر اس استاد کا عکس جو ہے وہ نظر آتا ہے، بات چیت کرنے کا انداز، کھڑے ہونے کا انداز، تو یہ چیزیں پوزیٹیو ہیں یا ان کو نیگیٹو سینس میں لینا چاہیے؟ یہ بڑا دلچسپ آپ نے سوال پوچھا، اچھا سوال ہے۔ شاگرد میں استاد کا رنگ اور اثر نظر آنا چاہیے، لیکن شاگرد ہو بہو اپنے استاد کی فوٹو کاپی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر شاگرد اپنے کام اور کلام میں، اپنے قول اور اپنے فعل میں، اپنے کردار اور اپنے گفتار میں 100% اپنے استاد کی نقل کرتا نظر آتا ہے، اپنے استاد کی کاپی کرتی وہ نظر آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اپنی کوئی علیحدہ اور منفرد پہچان اور سوچ نہیں ہے۔ ہمارے جنوبی ایشیا کے ایک جو بڑے شاعر ہو گزرے علامہ اقبال، ان کی ایک غزل ہے جو بڑی مشہور ہوئی، اور اس کا ایک شعر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو زندگی کے سفر میں، خدمت کے میدان میں، یا کسی اور شعبہ ہائے زندگی میں، شاگرد اپنے استاد کے اثر، اس کے عکس اور اس کے رنگ کی نمائندگی تو کرے، لیکن دیار عشق یعنی زندگی کے میدان میں، خدمت کی فیلڈ میں وہ اپنا بھی ایک مقام پیدا کرے، وہ اپنی بھی ایک پہچان لوگوں کے سامنے جو ہے لے کر آئے، اور اس کی سوچ اور اس کے عمل میں یہ بھی نظر آئے کہ اگرچہ یہ کسی استاد کا تیار کیا ہوا ہے، لیکن اس کی اپنی جو ہے انفرادی جو ہے پہچان ہے، یہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، خود مختار سوچ کا بھی مالک ہے، یہ لکیر کا فقیر نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے استاد کی جیسا استاد تھا ہو بہو ویسے ہی نقل کرتے ہیں، وہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں اور پھر اپنی سمجھ، عقل، مطالعے اور تجربے کی بنیاد پر کچھ خیالات، نظریات اور افکار اپنے طور پر بھی ڈیولپ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ شاگرد سے جو سیکھا گیا ہے اور جو خود دریافت اور ایجاد کیا ہے، اس کا ایک بڑا خوبصورت امتزاج، اس کا ملاپ پیدا کرتے ہیں۔ ادروائز جن کی اپنی کوئی سوچ، کوئی خیال، کوئی نظریہ، کوئی رویا، کوئی تصور، کوئی پہچان نہیں ہے، ایسے لوگ لکیر کے فقیر اور نقل خور سمجھے جاتے ہیں۔ سو لب لباب کیا ہے؟ یس، اپنے استادوں کا رنگ آپ اپنے کردار اور گفتار سے ضرور دکھائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آئے کہ آپ کی اپنی ذات میں بھی اتنا اعتماد اور اتنی تخلیقیت ہے کہ آپ صرف دوسروں کی بتائی ہوئی باتوں پر ہی نہیں چل رہے، خود بھی سوچنے، سمجھنے اور اظہار اور عمل کے لائق ہیں۔ بالکل، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے میرے خیال سے جو شاگرد ہے اس کی اپنی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں اس میں تو فلاں
یہ تو فلاں استاد کی طرح بولتا ہے، اس میں تو فلاں استاد کا جو عکس ہے وہ نظر آتا ہے، اس کی اپنی پہچان جو ہے وہ اس سے دب جاتی ہے. ہاں اگر استاد کا عکس اتنا مضبوط ہو کہ اس کا اپنا چہرہ ہی نہیں نظر آ رہا تو پھر اس کی اپنی پہچان دب گئی ہے، جاتی ہے، اس سے صلاحیتیں جو ہیں وہ بھی دب جاتی ہیں، وہ کھل کے بول نہیں پاتا. اچھا طارق صاحب، جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں، پرانے عہد نامے کے بارے میں آپ نے بتایا، یونانی تہذیب کے بارے میں آپ نے بتایا، نیا عہد نامہ میں شاگردیت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہاں جی، نئے عہد نامے میں نمبر 1 جو بات ہے، اگر آپ متی رسول کی انجیل باب نمبر 4 ناظرین آیت نمبر 17 سے 22 تک پڑھیں، متی رسول کی انجیل باب نمبر 4 آیت نمبر 17 تا 22، تو وہاں واضح ہے کہ یسوع المسیح نے شمعون کو جو پطرس کہلاتا تھا اور اس کے بھائی اندریاس کو اور پھر زبدی کے بیٹوں یعقوب اور یوحنا کو اپنے شاگرد ہونے کے لیے بلایا. تو اس میں شاگرد بننا جو ہے یہ یسوع مسیح کے فضل کی بدولت ہے. خداوند یسوع لوگوں کو چنتا ہے اور بلاتا ہے، اور پھر وہ اس کی بلاہٹ کو قبول کر کے اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس کے شاگرد بنتے ہیں. یہ جاننا اور یاد رکھنا بڑا اہم ہے کہ شاگرد بننا ہماری قابلیت، صلاحیت اور اہلیت کے سبب سے نہیں ہے، بلکہ شاگردیت کا بلاوا خدا کے فضل، خدا کی مہربانی اور اس کے عظیم رحم کے باعث ہے. اچھا طارق صاحب، یہ جتنے بھی مسیحی ہیں یہ سب خدا کے فضل کے نیچے ہیں، مسیحی گھرانوں کے اندر جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، تو کیا یہ بھی مسیح کے ہر مسیحی جو ہے وہ یسوع المسیح کا شاگرد ہے؟ نہیں، اس میں نا ایک آسان الفاظ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہر شاگرد مسیحی ہے لیکن ہر مسیحی شاگرد نہیں ہے. پاکستان میں مسیحی سے مراد ہے مسیح کو ماننے والا. ٹھیک. تو ہمارے ملک میں خیال کیا جاتا ہے کہ 5 ملین سے زیادہ آبادی مسیحیوں کی ہے، یعنی 50 لاکھ سے زیادہ آبادی کرسچن پاپولیشن یا مسیحی آبادی ہے. اب یہ سب لوگ مسیحی تو کہلاتے ہیں، کراچی میں ہیں، لاہور میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، راول پنڈی میں ہیں، گجرانوالہ، سیالکوٹ، قصور اور ملک کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں، دیہاتوں، بستیوں، آبادیوں میں پورے پاکستان میں موجود مسیحی لوگ پھیلے ہوئے ہیں. KPK کے پہاڑوں سے لے کر سندھ کے صحراؤں تک آپ کو مسیحیوں کی بستیاں، آبادیاں اور کمیونٹیز ملیں گی. اب یہ سب لوگ مسیحی تو کہلاتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ سب لوگ مسیح کے شاگرد بھی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ شاگرد وہ ہے جو یسوع مسیح سے سیکھتا اور اس کے پیچھے چلتا ہے. سو شاگرد، a disciple is a learner نمبر 1، اور نمبر 2 a disciple is a follower. تو بہت سے جو مسیحی ہیں چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا دنیا بھر میں، وہ مسیح کو مانتے تو ہیں لیکن اپنی روزمرہ زندگی میں وہ مسیح سے سیکھنے والے اور مسیح کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں. اس لیے وہ مسیحی ہیں مگر شاگرد نہیں ہیں. لیکن ہر شاگرد مسیحی ضرور ہے. لیکن ایک شاگرد کی یہ خوبی بھی تو ہے نا کہ شاگرد اپنے استاد کے ساتھ جڑا رہتا ہے. ہاں جی. تو یہ جو مسیحی ہیں یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہوں گے، دعا بھی کرتے ہوں گے، تو اس معنوں میں وہ شاگرد نہیں کہلا سکتے؟ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ایک ہوتا ہے نامی مسیحی. ٹھیک. نامی سے مراد ہے انگریزی میں نومینل کرسچن، نام نہاد مسیحی، جسے ہم زیادہ واضح کرنا چاہیں، نام نہاد مسیحی، نام کا مسیحی. وہ مسیح کو مانتا ہے لیکن اس کی روزمرہ زندگی میں نہ تو مسیح کی تعلیمات پر عمل نظر آتا ہے اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کوئی اس کا شخصی روحانی تعلق ہے. نہ توبہ کی ہے، نہ ایمان لائے ہیں، نہ بائبل پڑھتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں.
سو یہ وہ شخص ہے جو یسوع مسیح کے بارے میں جانتا ہے لیکن یسوع مسیح کو نہیں جانتا. بالکل ٹھیک. یہ ہے نامی مسیحی. لیکن دوسرا ہے حقیقی مسیحی. حقیقی مسیحی وہ شخص ہوتا یا ہوتی ہے جو صرف یسوع مسیح کے بارے میں نہیں جانتے بلکہ وہ یسوع مسیح کو جانتے ہیں. صحیح. وہ یہ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح میرا خداوند یعنی میرا مالک اور آقا ہے. صحیح. یسوع مسیح میرا نجات دہندہ ہے جس نے صلیب پر میرے گناہوں کی خاطر کفارہ دیا اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر ثابت کیا کہ قوم اسرائیل اور بنین و انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع المسیح کا کفارہ خدا باپ کے حضور مقبول ٹھہرا. صحیح. اور اب ہم اس پر ایمان لا کر نجات پا سکتے ہیں. سو حقیقی مسیحی نے توبہ اور ایمان کے وسیلے سے نئی پیدائش کا تجربہ کیا ہے اور وہ یسوع مسیح کو جانتی ہے. یسوع مسیح کو جانتا ہے اور پھر ان کی زندگی میں نجات کے کام اور روح کا پھل بھی نظر آتا ہے. یسوع المسیح نے لوکا کی انجیل کے 6 باب کی 46ویں آیت میں کہا اگر تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے اے خداوند کہتے ہو. بالکل. سو حقیقی مسیحی وہ ہے جس کی زندگی میں یسوع کی عملی پیروی نظر آتی ہے. ہم اعمال کے وسیلے سے نجات نہیں پاتے, ہم خدا کے فضل کے باعث نجات پاتے ہیں یسوع المسیح پر ایمان لا کر. لیکن کیا ثبوت ہے کہ ہم واقعی یسوع مسیح پر ایمان لائے ہیں؟ تبدیل شدہ زندگی. صحیح. ایسی زندگی جس میں المسیح کے پہاڑی واز پر عمل کرنا نظر آ رہا ہے, جس میں یسوع کے حقیقی شاگرد ہونے کی خوبیاں نظر آ رہی ہیں. صحیح. اب وہ خوبیاں کیا ہیں؟ مسیح سے سیکھنا اور اس کے پیچھے چلنا. اب ہم کیسے مسیح کے پیچھے چلتے ہیں؟ جب ہماری زندگی میں روح القدس کا پھل نظر آتا ہے. غلطیوں کے نام پولس رسول کا خط 5واں باب آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 میں لکھا ہے کہ روح کا پھل محبت, خوشی, اطمینان, تسلی, پرہیزگاری, مہربانی, نیکی اور اس طرح کے اور کام ہیں. بالکل. تو حقیقی شاگرد یا حقیقی مسیحی وہ ہے جو یسوع کا شاگرد ہے, جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں اور جن کی تبدیل شدہ زندگی سے مسیح کی خوبیاں عملی طور پر نظر آتی ہیں. طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے مسیحی شاگردیت کی بنیادی باتیں سیکھی ہیں. اگلے پروگرام میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح کسی کو شاگرد ہونے کے لیے بلاتا ہے تو اس سے کیا تقاضے کرتا ہے. ناظرین, اگر زندگی کے کسی پہلو سے متعلق آپ کے پاس کوئی بھی سوال موجود ہے تو آپ سکرین پر دیے گئے نمبرز یا پھر ای میل ایڈریس پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام کے فیڈ بیک کے لیے آپ انہی نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے.